ہاں تو ہم یہ کہتے ہیں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق ہیں، لیکن یہ پہلے اپنے آپ کو غیر مسلم تو مانے۔ پاکستان میں ہندو، سکھ، مجوسی، عیسائی سارے لوگ رہ رہتے ہیں، کسی کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، یہ تو اپنے آپ کو غیر مسلم کیا اپنے آپ کو جینوئن اور اصلی مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ اور مرزی نے لکھا ہے اولاد البایا، جو مجھ پر ایمان ہے وہ کجیوں کی اولاد ہے۔ ہاں تو وہ تو ساری امت مسلمہ کو اور کفر کو اس پر تو پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ چند کا یعنی ساری امت مسلموں کو کافر کہتے ہیں، لیکن اس پر پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کافر کو کہا جا رہا ہے۔ آپ ہندو سے بات کریں وہ اپنے آپ کو ہندو، آپ کو مسلمان سمجھ کر آپ سے بات کرے گا۔ عیسائی سکھ سے بات کریں وہ اپنے آپ کو عیسائی سکھ سمجھ کر آپ کو مسلمان سمجھ کر آپ سے بات کرے گا۔ آپ قادیانی سے بات کریں وہ اپنے آپ کو مسلمان اور آپ کو کافر سمجھ کر بات کرے گا۔ تو پہلے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تو سمجھے نا، اور پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کو تسلیم کریں، پھر ان کو شرعی حقوق حاصل ہوں گے نا۔ وہ تو نہ پاکستان کو مانتے ہیں نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، کس چیز کے اقلیت کے حقوق ہیں ان کے؟ اس لیے یہ بات بھی لوگوں کو بتائی جائے، وہ پاکستان کی شہری نہیں ہے، وہ پاکستان اقلیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہی نہیں ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بتایا کہ وہ لوگوں کی بھی شکار ہوتے ہیں، کلمہ تو یہی پڑھتے ہیں جی، نماز بھی یہی پڑھتے ہیں، یہی قرآن پڑھتے ہیں، غیر مسلم کیسے؟ آپ نماز جانتے ہیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر تشریف لائے، تصدیق ما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ لے کر تشریف لائے اس کو دل سے ماننا ہی کیا ہے؟ ایمان۔ اور اس کے مقابلے میں کفر کی کیا تعریف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر تشریف لائے، تقریب کی شیء بما جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر تشریف لائے اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ساری چیزیں مانتا ہوں لیکن قیامت کو نہیں مانتا، جیسے کسی مسلمان کو کافر کہنا غلط ہے، کسی کافر کو مسلمان کہنا بھی غلط ہے۔ تو ہم یہ لوگوں کو بتائیں، اور پھر اس فیصلے کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے اور یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ ہمارا ہم ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے، پھر اس سے ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے، اس سے 2 قدم آگے بڑھیں گے، اور عالمی سطح پر ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے یہ قانون ختم ہو۔ لیکن ہم انہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کمر توڑ دینے والی مہنگائی، بل نکال دینے والے بجلی کے بل برداشت کر سکتا ہے، لیکن حضور کی ناموس کے تحفظ پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔